بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کا آسان اردو ترجمہ کا آج کا یہ سبق سورہ بقرہ پارہ الف لام میم آیت نمبر 66 سے آپ پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس سے قبل سبق میں آپ نے بنی اسرائیل کا وہ واقعہ پڑھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو مچھلی کے شکار سے ہفتے کے دن یعنی سنیچر کے دن منع کیا، اور پھر آزمائش کے طور پہ یہ ہوا کہ ہفتے کے دن ہی سب سے زیادہ مچھلیاں پکڑی جاتی۔ ہفتے کے دن جب ملاح اپنے جال کو بچھاتے تو انہیں کافی مچھلیاں ملتی تھیں، اور باقی دنوں میں اتنی مچھلیاں نہیں ملتی، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے ہفتے کے دن شکار سے منع کر دیا کہ دیکھیں آدمی اپنے نفع کو دیکھتا ہے یا ہمارے حکم کو دیکھتا ہے۔ تو ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کی۔ تو اس میں 3 قسم کے لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ 3 قسم کے لوگ تھے۔ ایک تو وہ جو اللہ کی نافرمانی کرتے، اور ایک وہ جو کہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اور تیسرے وہ لوگ تھے جو کہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے اور نافرمانوں کو اللہ کی نافرمانی کرنے سے منع کرتے۔ تو یہ جو تیسرے شخص تھے، مطلب یہ پوری قوم، اس طرح کے لوگ، ان کو تو اللہ تبارک و تعالی نے بخش دیا، اپنے عذاب سے بچایا، کیونکہ وہ نافرمانی نہیں کرتے اور نافرمان کو وہ دعوت دیتے، امر بالمعروف کرتے، نہی عن المنکر کرتے کہ اللہ کا حکم ہے تم ایسا مت کرو، اللہ نے منع کیا ہے، تو ان کو اللہ نے بخش دیا۔ باقی وہ لوگ جو اللہ کی نافرمانی کرتے تھے اور جو کہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے تھے لیکن خاموش تھے، نافرمانوں کو منع نہیں کرتے تھے، ان کو بھی عذاب میں ملوث کر دیا گیا۔ تو ان کے ساتھ یہ ہوا کہ ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے بندر بنا دیا۔ کونوا قردۃ خاسئین، آپ نے اس سے پہلے سبق میں پڑھا کہ وہ لوگ جو ہے کیا ہو گیا، قردۃ ہو گئے۔ قردہ کہتے ہیں بندر کو۔ تو اب جو ہے اس آیت میں اسی کا بقیہ حصہ ہے، کیا ہے، اس کو آج کے سبق میں آپ پڑھیں۔ پہلے آیت کو آپ تجوید کے ساتھ پڑھیے، پھر اس کے الفاظ کے آپ علیحدہ معنی پڑھیں گے، اور پھر پورا معنی ایک ساتھ پڑھیں گے۔ جو لوگ نئے ہیں ان کے لیے بتانا ضروری ہے، جو لوگ آج ہی ہمارے سبق میں شرکت کر رہے ہیں ان کو بتانا ضروری ہے۔ جو لوگ پہلے سے شریک ہیں سبق میں انہیں تو معلوم ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فجعلناها نکالا لما بین یدیها وما خلفها وموعظة للمتقین۔ یہ آیت خاص طور سے ہم لوگوں کے لیے اور اس دور کے مسلمانوں کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں ہم لوگوں کو نصیحت کر رہا ہے، ہم لوگوں کو بتا رہا ہے کہ دیکھو ہم نے ان کو جو حکم دیا تو انہوں نے حکم عدولی کی، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ تو فجعلناہا، پھر ہم نے اسے بنایا، کسے؟ بنی اسرائیل کے ان لوگوں کو جو کہ ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار کرتے تھے۔ فجعلناہا، پھر ہم نے اسے بنایا، نکالن، عبرت، لما بین یدیہا، سامنے والوں کے لیے، جو لوگ وہاں پہ تھے ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کو کیا بنایا، ایک عبرت، وما، اور جو خلفہا، اس کے پیچھے۔ تو اس کے پیچھے کیا ہوا، جتنے بھی قیامت تک کے لیے جتنے بھی انسان آئیں گے وہ سب ان کے پیچھے والے کہلائیں گے، یعنی
جو لوگ اس وقت موجود تھے روئے زمین پہ، ان لوگوں کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عبرت بنایا، اور اس کے بعد جتنے بھی لوگ اس دنیا کے اندر آئیں گے ان سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عبرت بنایا۔ ہم لوگوں میں خاص طور سے ایسا ہوتا ہے کہ دیکھیے رمضان المبارک کا جو مہینہ ہوتا ہے عام طور سے وہ عبادت کا مہینہ ہے، روزے کا مہینہ ہے، لیکن آدمی روزے کو ترک کر کے اور جو کاروباری لوگ ہیں وہ اپنے کاروبار میں لگ جاتے ہیں، کیونکہ کاروبار خاص طور سے رمضان المبارک کے مہینے میں عروج پہ ہوتا ہے، اور وہی مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت روزے وغیرہ کا حکم دیا ہے، تو آدمی اس کو ترک کر کے دنیا کے منافع میں چلا جاتا ہے۔ تو اس سے پہلے والی آیت میں اللہ نے بتایا کہ ہفتے کے دن بہت زیادہ مچھلیوں کا شکار ہوتا تھا، اور ہم نے منع کر دیا کہ اس دن تمہیں مچھلیوں کا شکار نہیں کرنا ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے ہماری نافرمانی کی، نتیجہ کیا ہوا؟ بندر بنا دیے گئے، اور کہا کہ وہ عبرت ہے ان لوگوں کے لیے بھی جو اس وقت موجود تھے اور وہ لوگ بھی جو آنے والے ہیں، کہ اللہ کا حکم پہلے ہے، باقی دنیا کے منافع اللہ کے حکم کے بعد، اور اگر اللہ کے حکم کو چھوڑ کے دنیا کے منافع میں جاتے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا بھی حشر انہی جیسا ہو جائے۔ اور آگے فرماتا ہے وَمَوْعِظَةً، اور نصیحت للمتقین، متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، جو پرہیزگار لوگ ہیں، جو ایمان والے ہیں، جو اللہ والے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ان کے لیے اس واقعے میں ایک عبرت ہے، ایک نصیحت ہے۔ تو پورا ترجمہ یوں ہوگا، پھر ہم نے اسے سامنے والوں کے لیے اور پیچھے آنے والوں کے لیے عبرت بنایا اور نصیحت بنایا پرہیزگاروں کے لیے۔ تو یہ آپ نے آیت نمبر 66 میں بنی اسرائیل کا وہ واقعہ جو یوم السبت بہت ہی مشہور واقعہ ہے کہ سنیچر کے دن، ہفتے کے دن اللہ نے جو مچھلی کے شکار سے منع کیا تھا، وہ واقعہ آپ نے یہاں تک پڑھا۔ اس کے بعد اب یہ دوسرا واقعہ بنی اسرائیل کا پھر شروع ہو رہا ہے، اور اس میں دیکھیے اللہ کیا فرماتا ہے۔ پہلے اس آیت کو پڑھیں، یا انشاءاللہ اسی آیت تک آج کا سبق ہوگا، یہاں تک میں نشان لگا دیتا ہوں، اس آیت کو پڑھنے کے بعد آج کا سبق مکمل کر دیا جائے گا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ یہ واقعہ کئی آیتوں میں ابھی آپ اسے پڑھیں گے۔ پہلے اس واقعے کے بارے میں ایک اشارہ کر دیتا ہوں۔ بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص کا قتل ہو گیا۔ اب قاتل کون ہے اس کا پتہ نہیں چل پایا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان لوگوں نے کہا کہ کس نے قتل کیا ہے، قاتل کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو۔ گائے کو ذبح کرنے کے لیے اللہ نے حکم دیا کہ گائے ذبح کرو، اور اس کے گوشت کو اس آدمی پہ، جس مقتول کے اوپر، یعنی جس کا قتل ہوا ہے، اس کے اوپر جب ڈالو گے تو وہ زندہ ہو جائے گا اور اپنے قاتل کا نام بتا دے گا، اور پھر وہ مر جائے گا۔ تو یہ ایک حکم دیا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ ایسا کرو، تو قوم کے لوگ کہنے لگے کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ یہ تو عجیب حکم ہے کہ گائے کو ذبح کرنے کے بعد اس کے گوشت کو اگر اس مقتول کے اوپر ڈالا جائے گا تو وہ زندہ ہو جائے گا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جبکہ ان لوگوں کو مان لینی چاہیے کہ ایک نبی ان سے کہہ رہا ہے اور اللہ کے حکم سے کہہ رہا ہے، تو اتنا ان کے لیے کافی تھا، اس کو مانتے
اور اس عمل کو کر دیتے. لیکن پہلے تو وہ کہنے لگے کہ آپ ہم سے کیوں مذاق کرتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب ان سے کہا کہ کیا میں تم سے مذاق کر سکتا ہوں؟ اگر میں ایسا ہوں تو میں تو جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا. ایک نبی کیا اس طریقے کی بیہودہ بکواس کرے گا، مذاق کرے گا؟ تو خیر ان لوگوں نے تسلیم تو کر لیا، لیکن اب وہ طرح طرح کے سوالات پوچھنے لگے کہ وہ گائے کی عمر کیا ہو، گائے کا رنگ کیسا ہو، گائے کیسی ہو. طرح طرح سے انہوں نے 3 سوالات کیے، اور جب وہ سوال کرتے گئے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس کے بارے میں بتاتا چلا گیا. تو وہ بہت ہی زیادہ اپنے سوالات میں پھنس گئے، کیونکہ ان کو جو 3 سوال کیے تو 3 شرط دے دی گئی. اب اس طرح کی گائے ملنا بہت ہی مشکل ہو گیا، اور اگر شروع میں جو اللہ نے حکم دیا تھا اگر اس حکم کو فوراً کرتے کہ کوئی بھی گائے لاتے اور اسے ذبح کر دیتے تو پھر ان کو اتنی زحمت کرنی نہ پڑتی. لیکن بعض اوقات انسان خود ہی ایسے ایسے سوالات کرتا ہے اور اس سوالات میں وہ خود ہی پھنستا چلا جاتا ہے. خیر آخرکار اس طرح کی گائے جو اللہ کی طرف سے بتایا گیا ان لوگوں کو مہیا ہوا، وہ لوگوں نے اس کو ذبح کیا اور پھر اس کو اس قاتل کے مقتول کے اوپر اس کا گوشت ڈالا گیا، وہ زندہ بھی ہوا اور اس نے اپنے قاتل کا نام بھی بتایا. تو یہ سب چیزیں ابھی آگے آپ پڑھیں گے. اس آیت میں آپ پڑھیے، پہلے الگ الگ حروف کے معنی پڑھتے ہیں. وَإِذْ اور جب، قَالَ کہا، موسیٰ حضرت موسیٰ نے، لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، اِنَّ بے شک، اللہ یأمرکم، یأمرکم، دیکھیے اس جگہ پہ جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے. جب بھی الف کے اوپر جزم ہو تو اس الف کو جھٹکے کے ساتھ ادا کرتے ہیں، یاد رکھیے. یأمرکم تمہیں حکم دیتا ہے، ان کہ تذبحوا تم ذبح کرو، بقرۃ ایک گائے. قالوا وہ کہنے لگے، کون؟ بنی اسرائیل، اتتخذنا کیا تم کرتے ہو ہم سے، ہزوا مذاق. قال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اعوذ میں پناہ لیتا ہوں، باللہ اللہ کی، ان اکون کہ ہو جاؤں، من الجاہلین جاہلوں سے. اور یہ بھی ہوگا کہ بیہودہ مذاق کرنا یہ جاہلوں کا کام تھا. اسی وجہ سے حضرت موسیٰ نے کہا کہ اگر میں تم سے اس طرح فالتو بکواس فالتو مذاق کروں تو میں تو جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا. میں تو اللہ کا نبی ہوں، میں تمہیں اللہ کا حکم بتا رہا ہوں. اب پوری آیت یہ اس طرح سے ہے، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو، وہ کہنے لگے کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یعنی اس نے کہا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں اس سے کہ میں جاہلوں سے ہو جاؤں. تو آج کے سبق میں اتنا ہی. آیت نمبر 67 تک آپ نے پڑھا ہے. اس کے بعد اس واقعے کا جو بقیہ حصہ ہے انشاءاللہ آنے والے سبق میں آپ سماعت فرمائیں گے کہ بنی اسرائیل کیسے طرح طرح کے گائے کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوالات کرتا رہا کہ اللہ سے یہ بھی پوچھیے، اللہ سے یہ بھی پوچھیے، اللہ سے یہ بھی پوچھیے. تو انشاءاللہ ملتے ہیں پھر آنے والے سبق میں. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.